افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک خوشی کا دن ہے اور 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جو بانی ہے پاکستان اور علی رضا آبدی شہید بھائی کا تعلق اس خانوادے سے کہ جس نے قیام پاکستان کے لیے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، ٹرینیں کٹی، قافلے لوٹے، بہنوں بیٹیوں کی عصمت قربان ہوئی، تب جا کر یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا، تب جا کر ریاست مملکت خداداد پاکستان کا مارز وجود ہوا اور ایک بانی پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرا بانیان پاکستان بنانے والوں، پاکستان بنانے کی جدوجہد کرنے والے قافلے کا چشم و چراغ ہے۔ اس کو گھات لگا کر قتل کرنے، شہید کرنے اور مارنے کا بھی وہی دن چنا گیا جو پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ کتنی ستم زدی ہوئی کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم نے یہ ملک بنایا، آج ہمارے ہی بچوں کو اس طرح ہم سے چھینا گیا، ہم سے جدا کیا گیا اور ان کے والدین کو، ان کے فوری اہل خانہ کو ایک زندگی بھر کا روگ دے دیا گیا۔ قصور کیا تھا اس کا کہ جب 2018 میں ہماری تحریک کو، نظریے کو کتنے بڑے بڑے نقصانات پہنچائے گئے، مجھ سے میری سربراہی لی گئی، چلو بھائی یہ آنی جانی چیز ہے، دیکھا جائے گا، سربراہی کا ہمیں کوئی غم نہیں، ہم جدوجہد کے ماننے والے، ہم جدوجہد کرتے رہے۔ میرے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ علی رضا میرے ساتھ، پھر میری رکنیت لے لی گئی، اس کے بعد بھی میرے ساتھ کون کھڑا تھا؟ علی رضا، لیکن پھر وہ مجھ سے بھی آگے نکل گئے اور مجھ سے آگے نکل کر کہا کہ فاروق بھائی آپ کو بھی اب تحریک کا کہیں نہ کہیں حصہ بننا ہوگا، ان ساتھیوں کے ساتھ ہی جڑنا ہوگا۔ تو میں نے کہا علی رضا عبدی بھائی یہ میری طرف سے تمہیں اجازت نامہ ہے، بلینک دستخط کر کے دے دیا کہ اگر خالد مقبول بھائی مانتے ہیں، باقی ساتھی مانتے ہیں اور لوگ مانتے ہیں تو میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم یہ سب کو آپس میں تم یہ کردار ادا کرو۔ لیکن شاید علی رضا عبدی شہید بھائی کو اس وقت یہ کردار راس نہ آیا یا کچھ لوگوں کو علی رضا عبدی شہید بھائی کا یہ عمل پسند نہیں کہ وہ سب کو ملانے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے نکلا، یکجہتی اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے نکلا تھا اور اسے گھات لگا کر شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یہ تو ایک ستم، ایسے کئی ستم، اور پھر ستم پر ستم اور ستم والا ستم کہ اس کے قاتلوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، یا جن لوگوں کو گرفتار کر کے قاتل بتایا جا رہا ہے ان کے 164 کا بیان ان سے کیسے لے لیا گیا جب تک کہ باقی قاتل گرفتار تھا۔ یہ اخلاق عبدی شہید بھائی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ کیسے 164 کا بیان ان کا کیسے ہو گیا جب تک کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی، سازشی عناصر گرفتار نہیں ہوئے کہ بھئی سازش کہاں ہوئی۔ تو جو اخلاق عابدی بھائی کا مطالبہ تھا کہ 164 کے بیان سے پہلے تمام قاتلوں، تمام سازشیوں کو بھی گرفتار کریں، اس سازش کے تانے بانے کہاں بنے گئے اس کا پتہ لگائیں، انہیں بھی گرفتار کریں اور اس کے بعد پھر 164 کا بیان۔ یہ آدھے لوگ گرفتار ہوں، آدھے نہیں ہوں۔ پھر دوسرا وہ جو CDR تھی، کال ڈیٹا ریکارڈ، وہ اور جو کیمرے، 3 راستے آتے ہیں اخلاق عابدی بھائی کے گھر، بڑی شاہراہ بھی ہے، ان کیمروں سے بھی ان کی بھی فوٹیجز پبلک کی جائیں، جو محلے کے کیمرے ان کی فوٹیجز تو کی گئی پبلک، لیکن جو بڑے شاہراہوں کے کیمرے وہاں جو قاتل گھات لگا کر شہید کر کر چلے گئے انہیں بھی
بڑی شاہراہوں پر ان کو فوکس کر کے اس وقت کی جو فوٹیجز ہے وہ نکالی جائیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو یہ ہمارے مطالبات ہیں جو میں آج دہرا رہا ہوں. علی رضا عابدی شہید بھائی کی والدہ بھی یہی بات کہتی ہے جب بھی ان سے ملیں گے. CDR کال ڈیٹا ریکارڈ کی بات ہوتی ہے, سازشی عناصر تمام قاتلوں کی گرفتاری کی بات ہوتی ہے, اور صحیح اس کیس کو بنا کر عدالت میں لے جایا جائے اور قاتلوں کو منطقی انجام تک, عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے. یہ ہمارا آج بھی مطالبہ ہے جو برسی کے موقع پر ہم کرا رہے ہیں. آخری بات کہ دیکھیں بھائی, ہم یوم پیدائش قائد اعظم کا 25 کو مناتے ہیں اور مہاجروں کی ثقافت کا دن ہم 24 دسمبر کو مناتے ہیں. شہید بھائی کی برسی بھی مناتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا واسطہ اب جو ہمارے علی رضا عابدی شہید کی طرح کے جو باصلاحیت, قابل, نفیس, پڑھے لکھے, جن کی ہزاروں لاکھوں میں فین فالوئنگ ہے, وہ کہیں کہیں بڑا کھرا سچ بولتے ہیں. وہ ہمت کرتے ہیں سب کو یکجہتی, سب کو اتحاد, سب کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں. ان کی زندگیاں محفوظ ہونی چاہیے. اب ہمارے مزید نوجوان ہم سے نہیں چھینے جانے چاہیے. یہ میری گزارش ہے. میں آخری 2 اشعار پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لوں گا کہ فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو نہ ہی مقبروں میں تلاش کر, فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو نہ ہی مقبروں میں تلاش کر, جو صلیب پر ہے سجے ہوئے مجھے ان سروں میں تلاش کر. میں انا الحق کی پکار ہوں نہ ادھر ادھر تلاش کر, میں انا الحق کی پکار ہوں نہ ادھر ادھر تلاش کر, میں ہوں نام لیوا حسین کا مجھے خنجروں میں تلاش کر. پاکستان زندہ باد. علی رضا عابدی شہید بھائی پائندہ بھائی. میرے تمام شہداء, اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی انصاف ہو, ان شہیدوں کے ساتھ بھی انصاف ہو, اور اس انصاف کے عمل میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, ہمیں بھی دے. بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں. کوئی اور بات